ضروری ہوتی ہے اس کے معاہدے کی پرفارمنس کے لیے، معاہدے کی ادائیگی کے لیے. دا بریچ آف اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز اے بریچ آف ہول کانٹریکٹ. اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو پھر تمام معاہدے کو منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے. ان کیس آف وائلیشن آف کنڈیشن، اگر کنڈیشن کی وائلیشن ہوتی ہے، دا ایگریوڈ پارٹی ہیز رائٹ ٹو کینسل دا کانٹریکٹ. اگر وہ خلاف ورزی کی جاتی ہے تو جو ایگریو پارٹی ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو معاہدے کو مسترد کر دے. اے کانٹریکٹ ٹو ڈیلیور 50 فینز آف رائل کمپنی ٹو بی بٹ اے ڈیلیورز کلائمیکس فینز ان لیو آف رائل فین، it is a breach of contract. B has right to accept or reject it. یہاں پر اگر رائل کمپنی کی بجائے اس نے کلائمیکس فینز جو ہیں وہ بھیج دیے تو اب دوسری کی پارٹی کے پاس یہ رائٹ آ گیا ہے، اس کے پاس یہ حق آ گیا ہے کہ وہ چاہے تو اس معاہدے کو جاری رکھے اور چاہے تو اس کی خلاف ورزی کی صورت میں اسے مسترد کر دے. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرکنٹائل لا کے لیکچرز کے ساتھ ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی آپ سے مخاطب ہے. پچھلے لیکچر میں ہم سیل آف گڈز ایکٹ کو پڑھ رہے تھے، جس میں ہم کنڈیشنز اور وارنٹیز تک پہنچے تھے. ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں اور وارنٹیز کیا ہوتی ہیں. کنڈیشنز کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ دا میجر ٹرمز آف کانٹریکٹس آر کالڈ کنڈیشنز اینڈ دا مائنر ٹرمز آف کانٹریکٹس آر کالڈ وارنٹیز. بہت بڑی سی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو شرائط ہوتی ہیں، ان کو ہم کنڈیشن کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو مائنر ٹرمز ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، ہلکی ہوتی ہیں، ان کو وارنٹیز کہا جاتا ہے. اب ان میں فرق کیا ہے؟ کنڈیشن، پہلی بات تو یہ ہے کہ کنڈیشن از دا ایسینشیل ایلیمنٹ ٹو دا مین پرپز آف دا کانٹریکٹ. یہ مین پرپز آف دا کانٹریکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ضروری چیز ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایگریوڈ پارٹی کین ٹرمینیٹ دا کانٹریکٹ. جس کو نقصان ہونے جا رہا ہے وہ پارٹی اگر چاہے تو ہی کین ریپوڈیٹ دا کانٹریکٹ، وہ اس کانٹریکٹ کو مسترد کر سکتی ہے یا اس سے باہر نکل سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بریچ آف دا کنڈیشنز کین بی ٹریٹڈ ایز اے بریچ آف وارنٹی. اگر کنڈیشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو وارنٹی کی خلاف ورزی بھی سمجھی جاتی ہے. لیکن وارنٹیز میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وارنٹیز از دا کولیٹرل ٹو دا مین پرپز آف دا کانٹریکٹ. یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ایسنشل نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ایگریوڈ پارٹی کین اونلی کلیم دا ڈیمیجز. جو ایگریوڈ پارٹی ہوتی ہے، جس کو نقصان ہوا ہے، وہ صرف یہاں پر ڈیمیجز کو کلیم کر سکتے ہیں اور کانٹریکٹ کو مسترد نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ بریچ آف وارنٹی کین ناٹ بی ٹریٹڈ ایز اے بریچ آف کنڈیشن. اگر وارنٹی کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اسے ہم
کنڈیشن کی خلاف ورزی نہیں سمجھیں گے، جبکہ کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چاہا جائے کہ کنڈیشن کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر وارنٹی کی خلاف ورزی بھی تصور کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر وارنٹی کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کو ہم کنڈیشن کی خلاف ورزی نہیں سمجھیں گے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ جس کو نقصان ہوا ہے وہ کانٹریکٹ سے آؤٹ نہیں ہو سکتا، ہی کین ناٹ ٹرمینیٹ دا کانٹریکٹ، وہ کانٹریکٹ سے آؤٹ ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کنڈیشن اور وارنٹی کے حوالے سے، کہ یا تو وہ ایکسپریس ہوگی یا وہ امپلائیڈ ہوگی۔ ایکسپریس کو ہم کہتے ہیں کہ صریح طور پر، واضح طور پر جس کا ذکر ہو، اور امپلائیڈ وہ ہوتی ہے جو معنوی طور پر ہوتی ہے، جس کا ذکر تو وہاں پر موجود نہیں ہوتا لیکن اس کو وہاں پر سمجھا ضرور جاتا ہے۔ تو ایکسپریس تو کانٹریکٹ کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو وضاحت کر دی جاتی ہے، بھلے سے وہ ورڈز میں ہو، الفاظ کی صورت میں ہو یا ان ریٹن فارم ہو، لیکن امپلائیڈ جو ہوتی ہے وہ مذکور نہیں ہوتی، اس کا ذکر وہاں پر موجود نہیں ہوتا لیکن سمجھا جاتا ہے، یعنی قانون اس بات کو سمجھتا ہے۔ پہلی بات، کنڈیشن جو امپلائیڈ کنڈیشنز ہیں وہ کیا کیا ہوں گی؟ نمبر 1، ایز ٹو ٹائٹل، کہ ملکیت کے حوالے سے امپلائیڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ there is an implied condition on the part of the seller that he has right to sell the goods۔ یہ امپلائیڈ کنڈیشن سمجھی جاتی ہے، معنوی شرط سمجھی جاتی ہے کہ سیلر اس بات کو ضروری بنائے گا کہ he has right to sell the goods، کہ وہ چیزوں کو آگے بیچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے he has right to enter in a sale agreement، اگر وہ چاہے تو ان چیزوں کو، جو چیزیں اس نے حاصل کی ہیں، آگے بیچ بھی سکتا ہے۔ یہ تو ہے اس کی ایز ٹو ٹائٹل، ملکیت کے حوالے سے۔ دوسری بات ہے سیل بائی ڈسکرپشن، جیسے اس کی اگر وضاحت کی گئی ہے، جس وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بیچا گیا ہے، the goods shall correspond with the description، it means that the goods must be the same as were described by the seller، کہ جیسے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے بیچتے ہوئے، فروخت کرتے ہوئے، انہیں ویسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ تیسری چیز ہے سیل بائی دا سیمپل، کہ اگر سیمپل دکھا کر سیل کی گئی ہے تو گوڈز مسٹ بی کراسپونڈ دا سیمپل ایز شون بائی دا سیلر، سیلر نے، بایا نے جیسی چیزیں دکھائی ہیں چیزوں کو ویسے ہی اس کے مطابق ہونا بھی چاہیے۔ سچ سیل از سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشنز، بہت ساری کنڈیشنز کے ساتھ اس طرح کی سیل جو ہوتی ہے وہ مطابقت رکھنی چاہیے، یعنی سیل بائی سیمپل۔ نمبر 1، دا بائر ہیز رائٹ ٹو کمپیئر دا بلک ود دا سیمپل، بائر کا یہ اختیار ہے، جو خریدار ہے اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ جو بلک اس نے خریدا ہے اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی اٹھا کر سیمپل کے ساتھ کراسپونڈ کرے، اس کے ساتھ ملا لے، اس کے ساتھ اس کی مطابقت دیکھ لے۔ دوسری چیز یہ ہے دا گوڈز مسٹ میچ ود دا سیمپل ان کوالٹی، ان چیزوں کو نہ صرف یہ ہے کہ ان کی بظاہر مطابقت ہو سیمپل کے ساتھ، بلکہ کوالٹی میں بھی انہیں کراسپونڈ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے دا گڈ مسٹ بی فری فرام اینی ڈیفیکٹ، بغیر کسی نقص کے انہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ سیمپل میں انہیں دکھایا گیا ہے۔ پھر آگے ہے کہ سیل بائی سیمپل اینڈ ڈسکرپشن، دونوں چیزیں، سیمپل بھی بتایا گیا ہے اور اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے، ڈسکرپشن بھی ہوئی ہے۔ تو گوڈز مسٹ بی کراسپونڈ ود دا سیمپل ایز ویل ایز دا ڈسکرپشن، نمونہ اور زبانی تفصیل دونوں کے ذریعے اگر اسے فروخت کیا گیا ہے تو دونوں کے مطابق اسے ہونا چاہیے۔ پھر ہے کہ امپلائڈ کنڈیشنز میں یہ چیز بھی شامل ہے ایز ٹو کوالٹی اور فٹنس، کہ وہ جو چیز ہے اس کی کوالٹی اور اس کو مطابق بھی ہونا چاہیے، اسے درست بھی ہونا چاہیے، اس کی فٹنس بھی درست ہونی چاہیے۔ دا بائر مسٹ ہمسیلف سیٹسفائی اباؤٹ دا کوالٹی اینڈ سوٹیبلٹی آف دا گڈس، بٹ اف دا بائر disclose his requirement of goods for particular purpose to the seller, the buyer has relied upon the seller's skill or judgment. The seller business must be to the such goods. In these circumstances, there is an implied condition that the goods shall be fit for the purpose. کوالٹی اور فٹنس کے حوالے سے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ بائر کو خود مطمئن ہونا چاہیے کہ جو چیزیں وہ لینا چاہتا ہے اس کی کوالٹی کے بارے میں اور اس کی سوٹیبلٹی کے بارے میں، یعنی اس کی مطابقت کے حوالے سے، آیا اسے سوٹ بھی کرتی ہیں یہ چیزیں یا نہیں۔ اسے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر اس نے
یعنی خریدار نے ڈسکلوز کر دیا ہے، وضاحت کر دی ہے، بتا دیا ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے حوالے سے، چیزوں کی حوالے سے کہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے اور یہ چیز اس نے سیلر کو بتا دی ہے. دا بائر ہیز ریلائڈ اپان دا سیلرز اسکل اور ججمنٹ. تو بائر کو یہاں پر سیلر کی جو ججمنٹ ہے یا اس کا جو اسکل ہے، اس کی جو ایکسپرٹی ہے یا اس کا جو تجربہ ہے، اس پر وہ وہاں پر اس پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے. دا سیلرز بزنس، یہاں پر کیا صورتحال ہوگی کہ سیلرز بزنس مسٹ بی ٹو سیل سچ گڈس، یعنی جیسا کہ اس آدمی نے اس پر اعتماد کیا ہے اور جو اس نے کوالٹی اور فٹنس کے حوالے سے اور سوٹیبلٹی کے حوالے سے اس کے اسکل کے اوپر اعتماد کیا ہے، سیلر جو ہے وہ پابند ہے اس بات کا. یہاں پر امپلائڈ کنڈیشن یہ ہے کہ اس نے وہی چیزیں بائر کو دی ہیں. In these circumstances there is an implied condition that the goods shall be fit for the purpose. جو پرپز اس نے بتایا ہے، جو مقصد اس نے بتایا ہے، وہ چیزیں وہاں پر اس کے مطابق ہونی چاہیے. پھر ہے ایز ٹو مرچنٹیبل کوالٹی. Merchantable quality means that the quality of goods must be such then an ordinary man believe them the goods of that description. مرچنٹیبل کوالٹی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کی کوالٹی ویسی ہونی چاہیے جیسا کہ ایک عام سطح کا آدمی یا عام خریدار جو ہے ان چیزوں کو خریدتے ہوئے جیسی کوالٹی اس کو چاہیے ہوتی ہے یا وہ جیسی کوالٹی طلب کرتا ہے، تو ایسے ان کی مرچنٹیبل کوالٹی وہاں پر ہونی چاہیے. ان دا کیس آف اینی ڈیفیکٹ seller must inform the buyer about that defect. اگر کوئی نقصان ہے، اگر وہاں پر کوئی کمی کوتاہی اس چیز کے اندر موجود ہے، تو سیلر اس بات کا پابند ہے، بیچنے والا، کہ وہ خریدار کو اس کے ڈیفیکٹ کے بارے میں بتائے. تو اٹ از این امپلائڈ کنڈیشن. یہ بھی ایک امپلائڈ کنڈیشن ہے، مانوی شرط جو ہے یہ یہاں پر موجود ہوتی ہے. ایک اور امپلائڈ کنڈیشن ہے ایز ٹو ہولسمنیس. ہولسمنیس مینز دیٹ دا گڈز شیل بی فٹ فار ہیومن کنزمپشن. چیزوں کو عام آدمی کے لیے، ہیومن کنزمپشن کے لیے درست ہونا چاہیے. if someone contracts about the commodities this condition will apply. اگر روزمرہ کے استعمال کی چیزیں کوئی آدمی خریدنے جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ کنڈیشن وہاں پر اپلائی ہوتی ہے کہ ہولسمنیس جو ہے اس کی وہاں پر درست ہونی چاہیے، یعنی فار ہیومن کنزمپشن ان کو فٹ ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے وہاں پر. پھر ہے امپلائڈ وارنٹیز. امپلائڈ کنڈیشن سے اب ہم امپلائڈ وارنٹیز کی طرف جا رہے ہیں کہ مانوی جو وعدے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. ایز ٹو کوائٹ پوزیشن، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پوزیشن کے حوالے سے، قبضے کے حوالے سے دیر از این امپلائڈ وارنٹی آن دا پارٹ آف دا سیلر دیٹ بائر شیل انجوائے دا کوائٹ پوزیشن آف دا گڈس. یہ سیلر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بائر جو خریدار ہے وہ ان چیزوں کے قبضے کو یا پوزیشن کو درست طور پر یا جیسے وہ چاہے ان کو استعمال میں لا سکتا ہے. آن بریچ آف دس وارنٹی بائر کین کلیم دا ڈیمیجز فرام دا سیلر. اگر اس کے قبضہ میں کوئی مداخلت ہوتی ہے، وہ وہاں پر یعنی جو ہی اس نے چیز خریدی اور کوئی اور آدمی آ کر اس چیز کو اٹھانے لگتا ہے، تو اس حوالے سے وہ سیلر سے اپنے ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے. ایز ٹو فری فرام انکمبرنس، بغیر کسی بوجھ کے انہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ٹیکس کا، کوئی دوسری جو قرض ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. دیر از این امپلائڈ وارنٹی دیٹ دا گڈز شیل بی free from any encumbrance and buyer is not aware of such charge. یہ بھی ایک یہاں پر کنڈیشن ہے، اسٹیپولیشن ہے یہاں پر کہ بائر کو خریدتے ہوئے اس انکمبرنس کے بارے میں پتہ نہ ہو. اگر اس کو پتہ ہے اور اس کے باوجود وہ خرید رہا ہے تو پھر اسے وہ وہاں پر کوئی ڈیمیجز کلیم نہیں کر سکتا اس وارنٹی کی صورت میں. امپلائڈ وارنٹی اس وقت یہاں پر پریویل کرے گی کہ جب وہ اویئر نہیں ہوگا بیفور دا تھنگز جو ہے وہ اس نے حاصل کی ہیں. جب اس نے حاصل کی ہیں تو اس سے پہلے اسے اگر ان کا علم نہیں ہے تو پھر تو وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اویئر ہے تو پھر وہ ڈیمیجز کلیم نہیں کر سکے گا. آن بریچ آف دس وارنٹی بائر کین کلیم دا ڈیمیجز فرام سیلر اگینسٹ دا لاس وچ ہی ہیز سفرڈ. جو اسے نقصان ہوا ہے ان کے حوالے سے وہ یہاں پر صرف ڈیمیجز کلیم کرتا ہے. ایز ٹو ڈسکلوز ڈینجرسنس، ایک اور امپلائڈ وارنٹی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز خطرناک ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی وضاحت ہونی چاہیے. دا سیلر شوڈ ڈسکلوز دا ڈینجرس نیچر آف دا گڈز اور وارن دا بائر آف پروبیبل ڈینجر. جو سیلر ہے وہ اس بات کا پابند ہے
یہاں پر امپلائڈ وارنٹی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز خطرناک ہے تو اس کے خطرناک ہونے کی نوعیت کو وہ سیلر بائر کو اس بات کے بارے میں بتا دے گا، یا اس کو یہ بتائے گا کہ یہ ممکن ہے، پروبیبل ڈینجر اس سے ہو سکتا ہے، کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، وہ جتنے امکانات ہیں اس کے حوالے سے وہ بتانا اس کا ضروری ہے۔ if he does not disclose، اگر وہ نہیں بتاتا and the loss suffered by the buyer، اور جو خریدار ہے اس کو نقصان ہو جاتا ہے، buyer will be compensated by the seller due to breach of implied warranty۔ اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے، خریدار کو نقصان ہو جاتا ہے، تو جو سیلر ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ کمپنسیٹ کرے گا بائر کو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ایک کتا جو ہے وہ بیچا ہے دوسرے آدمی کو، اور وہ اس کتا جو ہے وہ اس کی نیچر ایسی ہے کہ وہ ڈینجرس ڈرگز میں فال کرتا ہے، لیکن اس کی ڈینجرسنس جو ہے وہ دوسرے آدمی کو، خریدار کو بتایا نہیں جاتا، اور وہ کتا کسی تیسرے آدمی کے گھوڑے کو کاٹ جاتا ہے۔ تو اگر اب جو تیسرا آدمی ہے وہ بھی اور جو خریدار ہے وہ بھی دونوں اس سے ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں سیلر سے، اس لیے کہ اس نے اس کی خطرناک صورتحال کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا، اس لیے کہ آگاہ کرنا اس کی ایک ذمہ داری تھی، which is an implied warranty collateral to the main purpose of the contract۔ یہ اس کے مین پرپس کے ساتھ جڑی ہوئی بات تھی، لہٰذا اس کو بتانا اس کو ضروری تھا۔ ہم نے عزیز طلبہ آپ کو امپلائڈ کنڈیشنز اور امپلائڈ وارنٹیز بتائی ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں ایفیکٹ آف دا کانٹریکٹ آف سیل، کہ جو کانٹریکٹ آف سیل ہوتا ہے اس کے کیا ایفیکٹس یا اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے وہاں پر کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی، چیزیں جو ہیں منتقل ہو جاتی ہیں، جائیداد منتقل ہو جاتی ہے، لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی مسٹ بی ڈسٹنگوشڈ فرام دا پوزیشن آف دا پراپرٹی۔ یہاں پر یہ بات بہت امپارٹنٹ ہے کہ ہم جو چیزوں کو ٹرانسفر کرنے کا، منتقل کرنے سے مراد یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پوزیشن سے یہ چیز بالکل الگ ہے، یعنی قبضے سے الگ ہوتی ہے۔ کیوں؟ بیکاز اے بائر مے پرچیز دا گڈس، اس لیے کہ ایک جو خریدار ہے وہ چیز تو خرید لیتا ہے، بٹ لیو دیم ود دا سیلر فار دا ٹائم بینگ، لیکن ان چیزوں کو وہی رکھ چھوڑتا ہے جو سیلر ہے اس کے پاس، اس کے قبضے میں دیے رکھتا ہے۔ چیزیں اس نے خرید تو لی، لیکن قبضہ اسی کا جو سیلر ہے، جو بایا ہے، اسی کے پاس رہنے دیتا ہے۔ ان سچ اے کیس دا پراپرٹی ہیز بین ٹرانسفرڈ ٹو دا بائر بٹ دا پوزیشن ریمینز ود دا سیلر۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ چیزیں منتقل تو ہو گئیں، پراپرٹی منتقل تو ہو گئی بائر کی طرف، لیکن پوزیشن، قبضہ جو ہے وہ ابھی تک بایا کا ہی ہے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی فرام سیلر ٹو بائر از سبجیکٹ ٹو دا سم امپورٹنٹ رولز۔ چیزیں جو ہیں منتقل جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہت سارے رولز کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سارے امپورٹنٹ رولز ہیں وہ اس پر اپلائی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ویئر دیر از اے کانٹریکٹ فار سیل آف انسرٹین گڈس، اگر چیزوں کو متعین نہیں کیا گیا، مقرر نہیں کیا گیا اور ان کی سیل ہوئی ہے، نو ٹرانسفر آف گڈس ٹو دا بائر انلیس اینڈ انٹل دا گڈز آر ascertained، اس وقت تک چیزوں کی جو منتقلی ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم انہیں متعین نہ کر دیں۔ دوسری چیز ہے where there is an unconditional contract for sale of goods, specific goods in deliverable state, the property passes to the buyer when the contract is made۔ اگر ہم نے مخصوص چیزوں کے حوالے سے کانٹریکٹ کیا ہے اور انکنڈیشنل کانٹریکٹ کیا ہے فار سیل آف اسپیسیفک گڈس ان اے ڈیلیوریبل اسٹیٹ، اور چیزیں بھی اس صورت میں ہیں کہ وہ ڈیلیوریبل اسٹیٹ میں ہیں، ڈیلیوریبل فارم میں ہیں، کہ یعنی انہیں منتقل فوری طور پر کیا جا سکتا ہے۔ دا پراپرٹی پاسز ٹو دا بائر، تو جائیداد جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے وین دا کانٹریکٹ از میڈ، جو ہی معاہدہ ہوا چیزیں منتقل ہو گئیں۔ whether the time of payment of price or the time of delivery of the goods are both be postponed or not، چاہے چیزوں کے جو قیمت ہے وہ فوری طور پر ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا ان کی ٹائم آف ڈیلیوری جو ہے وہ پوسٹ پون کر دی گئی ہے، یا دونوں چیزیں پوسٹ پون کر دی گئی ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک چیز پوسٹ پون کر دی گئی ہے، تو چیزیں اس کے باوجود اگر وہ ڈیلیوریبل سٹیٹ میں موجود ہیں اور انکنڈیشنل کانٹریکٹ ہے اور اسپیسیفک گڈز ہیں، تو اس وقت ہی وہ چیزیں منتقل ہو گئی ہیں۔ تیسری چیز ہے where there is an unconditional contract for the sale of specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state۔ اگر انکنڈیشنل کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ تو انکنڈیشنل ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے،
اور اسپیسیفک گڈز بھی ہیں، لیکن چیزوں کو ڈیلیوریبل فارم میں لانے کے لیے ابھی کچھ کرنا ہے، سیلر نے ابھی کوئی کام اس میں رہتا ہے. دا پراپرٹی ڈز ناٹ پاس انٹل دا سیم از ڈن. چیزیں اس وقت تک منتقل نہیں ہوگی کہ جب تک وہ ڈیلیوریبل فارم یا ڈیلیوریبل سٹیٹ میں نہیں چلی جاتی، یعنی منتقل ہونے کے قابل نہیں ہو جاتی. ڈیلیوریبل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، جب تک وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈیلیوریبل فارم میں جاتی ہیں تب تک کانٹریکٹ جو ہے وہ ڈکلائن کرتا ہے. اینڈ دا بائر ہیز نوٹس دیئر آف، اور یہ بات خریدار کے علم میں بھی آ جاتی ہے. آگے ہے کہ دیر از اے کانٹریکٹ فار سیل آف انسرٹینڈ گڈس اور فیوچر گڈس بائی ڈسکرپشن. اگر ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے اور وہ کانٹریکٹ ہے انسرٹینڈ گڈس کے بارے میں، یعنی غیر متعین چیزوں کے بارے میں یا فیوچر گڈس کے بارے میں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت موجود ہے، ڈسکرپشن ان کی موجود ہے، دا پراپرٹی ان دیم پاسز ٹو دا بائر. تو یہاں پر بھی چیزیں جو ہیں وہ پاس ہو جاتی ہیں، منتقل ہو جاتی ہیں خریدار کو. when the goods of that description and in a deliverable state and unconditional appropriated to the contract. جب کہیں غیر متعین یا مستقبل کی تفصیلی اشیاء جو ہیں، اشیاء کے حوالے سے معاہدہ ہو اور جائیداد کی ملکیت خریدار کو اس وقت منتقل ہوگی جب اس تفصیل کی اشیاء قابل حوالگی ہو جائیں گی یا غیر مشروط طور پر معاہدے کے قابل ہو جائیں گی. پھر ہے کہ when the goods are delivered to the buyer. اگر چیزیں منتقل ہو گئیں، چلی گئیں ٹو دا بائر کو، خریدار کو، لیکن کیسے؟ آن اپروول اور آن سیل اور ریٹرن. دا پراپرٹی therein passes to the buyer or when he signifies his approval or acceptance to the seller on an expiration of the fixed time for the return of goods, and if no such time has been fixed then on expiration of reasonable time. جب چیزوں نے خریدار کو اپروول، سیل یا ریٹرن پر منتقل ہونا ہو، یعنی اس صورت میں سیل پر، اپروول پر یا ریٹرن پر چیزوں نے منتقل ہونا ہو، یعنی سیل سے مراد یہاں کی یہ ہے کہ اس نے نیکسٹ کسی چیز کو کسی اور پر فروخت کرنا ہے تو اس وقت منتقل ہوگی. ایسے ہی اپروول ہے، ایسے ہی ریٹرن ہے، تو وہ اس وقت منتقل ہونا ہو تو جائیداد خریدار کو منتقل ہو جاتی ہے، یعنی فوری طور پر منتقل ہو جاتی ہے جب وہ اس کو سیل کر رہا ہوتا ہے. اس وقت جب وہ اپنی منظوری یا رضامندی بایا کو بتا دیتا ہے، یعنی اس وقت فوری طور پر منتقل ہو جاتی ہے کہ جب خریدار بایا کو اپنی رضامندی کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے، یا پھر واپسی کے مقررہ وقت کے اختتام پر، یعنی جو ہی اس نے چیزیں ریٹرن کرنی تھی اور وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہے، وہ ٹائم پیریڈ ایکسپائر ہو گیا ہے، یا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے. اگر وقت مقرر نہیں ہے تو پھر مناسب وقت جو بھی یعنی ریزنیبل ٹائم ہوگا اس پر چیزیں جو ہیں وہ اس کو منتقل ہو جائیں گی. اس کا جو ایفیکٹس ہے، اس ایفیکٹس میں پہلی چیز تو ہم نے آپ سے کہا کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کے بارے میں، دوسری چیز ہے ٹرانسفر آف ٹائٹل کے بارے میں کہ جو ملکیت ہے وہ کیسے شفٹ ہو جاتی ہے. پہلی چیز تو تھی کہ جائیداد منتقل ہو جاتی ہے، دوسری اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹائٹل کے بارے میں، ملکیت کیسے منتقل ہو جاتی ہے. دا جنرل رول از دیٹ دا وینڈر کین ناٹ پاس اے ٹائٹل in the goods sold better than he himself has. یعنی جو وینڈر ہے، بیچنے والا جو ہے، سیلر جو ہے، وہ اپنے سے بہتر ٹائٹل دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتا. جتنا ٹائٹل اس کے پاس موجود ہے اتنا ہی ٹائٹل کسی کو دے سکتا ہے. اگر میں مالک ہوں تو میں ملکیت ہی دے سکتا ہوں، اگر میرے پاس کوئی چیز پلیج ہے، رہن ہے، تو میں رہن ہی دے سکتا ہوں، ملکیت کو نہیں دے سکتا. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی جیسا میرے پاس ٹائٹل موجود ہے ویسا ہی اگر میں چیز کو بیچ رہا ہوں تو دوسرے کو منتقل کر سکتا ہوں. دیر آر ریکگنائزڈ ایکسیپشن ٹو دس جنرل رول. بہت سارے ایسے جنرل رولز ہیں، لیکن ان جنرل رولز سے کچھ ایکسیپشنز بھی موجود ہیں. ویئر اے وینڈر کین پاس a title in the goods sold better than he himself has. لیکن کچھ ایکسیپشنز ایسی موجود ہیں کہ اس صورتحال میں جو بیچنے والا ہے وہ بہتر
جو بہتر ٹائٹل ہے اپنے سے بہتر ٹائٹل بھی منتقل کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ پہلی چیز ہے اسٹاپل کی، لا آف اسٹاپل. اس کو ہم جنرل رول سے ایک ایکسیپشن سمجھتے ہیں. where the real owner is precluded from denying the seller's authority to sell. جہاں پر ریئل اونر جو ہے، اصل مالک جو ہے وہ مانے ہو from denying the seller's authority، یعنی وہ جو بیچنے والا ہے اس کی اتھارٹی کو وہ ڈینائی نہ کر سکتا ہو. confers good title to the seller although he is not real owner. تو وہ وہاں پر بہتر ٹائٹل دے دیتا ہے باوجود اس کے کہ وہ ریئل اونر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کہ اگر کسی نے کسی کو اتھارٹی دے رکھی ہے، کسی کو اٹارنی بنا رکھا ہے، کسی کو اختیار دے رکھا ہے، تو اس صورت میں وہ جو اختیار جس کے پاس موجود ہے وہ اس کے پاس تو بہتر ٹائٹل نہیں ہے سیل کرنے کا، چیز کو منتقل کرنے کا. لیکن اگر اس کے پاس یہ اتھارٹی لیٹر اٹھایا ہوا ہے کہ ہی کین ٹرانسفر دا تھنگز، ہی کین ٹرانسفر دا ٹائٹل اینڈ سائن دا میوٹیشن، اگر وہ یعنی اس کے اوپر یہ مینشن ہے، اس ڈیڈ کے اوپر، اس کے پاور آف اٹارنی کے اوپر اگر یہ مینشن ہے کہ یہ انتقال کی جو دستاویز ہوگی اس کے اوپر سائن کر کے ٹائٹل کو منتقل کر سکتا ہے بھلے سے وہ مالک نہیں ہے، تو اب ریئل اونر از پریکلیڈڈ فرام ڈینائنگ دا بیٹر ٹائٹل آف دا ایجنٹ اور اٹارنی. تو یہاں پر جو اصل مالک ہے وہ مانے ہے اس کا اپنا عمل، اس کا قول و فعل کہ وہ اس کو ڈینائی کر سکے اس کے بہتر ٹائٹل کو، باوجود اس کے کہ اس کے پاس جو اٹارنی ہے اس کے پاس بہتر ٹائٹل نہیں ہے یا ریزنیبل ٹائٹل نہیں ہے آف دا ٹو سیل دا گڈز، چیزوں کے بیچنے کا. لیکن ریئل اونر چونکہ مانے ہے اس کے، لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از دا رول آف اسٹاپل، یعنی اس کا ورڈز اور کنڈکٹ آف دا ریئل اونر یہ ہے کہ وہ مانے ہے، وہ ڈینائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آفٹر ورڈز دا ریئل اونر کین ناٹ سیٹ اپ دا سیلرز وانٹ آف ٹائٹل. اب یہ جو بیچنے والا ہے اس بیچنے والے کے جو اس نے جو ٹائٹل منتقل کر دیا ہے اس کے ٹائٹل منتقل کرنے کے حوالے سے یہاں پر جو ریئل اونر ہے وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کو رول آف اسٹاپل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ویئر ریئل اونر may have given the buyer to understand that he can buy the goods، کسی دوسرے آدمی کو اس نے یہ یقین دلا دیا کہ یہ چیزیں بیچ سکتا ہے، or induced him to buy them in that behalf، یا اس نے کسی کو اس بات کے بارے میں ترغیب دے دی کہ جناب آپ اس سے یہ چیز میری لے سکتے ہیں. تو اب جو وہ ہے ریئل اونر ہے وہ اس جنرل رول کے حوالے سے یہاں پر پابند ہے. اسی طرح مرکنٹائل ایجنٹ ہے. if the goods are document of title or the possession of the mercantile agent he can pass a valid title. دوسری بات یہ بھی تھی کہ مرکنٹائل ایجنٹ جو ہے وہ بھی اس جنرل رول سے ایک ایکسیپشن میں ہے. تیسری چیز جو ہے یہاں پر، پہلا تھا ٹرانسفر آف پراپرٹی، پھر ٹرانسفر آف ٹائٹل، اور اب ہے سیل بائی ون آف جوائنٹ اونرز. اگر کوئی بہت سارے لوگ ایک جائیداد میں مشترک مالک ہیں اور ان میں سے کوئی ایک اس جائیداد کے اوپر قابض ہے دوسروں کی مرضی کے ساتھ، تو وہ شخص جو اس جائیداد کے اوپر قابض ہے وہ اگر تمام کے بیہاف پر بیچ دیتا ہے تو پھر یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ یہاں پر اس کا بھی جائیداد ان کی منتقل ہو جائے گی، اس لیے کہ دوسرے مالکان نے یہ موقع فراہم کر رکھا ہے اس کو کہ یہ شخص اس جائیداد کے اوپر قابض ہونے کے حوالے سے چیزوں کو آگے فروخت کر دے. آگے چوتھی چیز جو ہے وہ سیل بائی پرسن انڈر وائڈیبل کانٹریکٹ ہے. When the seller obtains possession of the goods under a voidable contract, he can confer a good title to the buyer. لیکن شرط کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ the contract has not been re-signed at the time of the contract of sale. دوسری چیز ہے buyer acts in good faith. اور تیسرا ہے buyer was not aware about the defect of the seller. پھر seller in possession after sale. اگر اس کے قبضے میں چلی جاتی ہے بعد میں، سیل کے بعد. when a person having sold goods continues in possession of goods, resell them to the buyer and the buyer receive them in good faith and without notice of the prior or previous sale of the seller confers a valid title to the buyer. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ختم کرتے ہیں. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. امید ہے آپ نے تمام پوائنٹس کو یاد بھی کر لیا ہوگا، سمجھ بھی لیا ہوگا اور انہیں نوٹ بھی کر لیا ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرکنٹائل لاء کے لیکچرز کے ساتھ ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی آپ سے مخاطب ہے. آج ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹس پڑھنے جا رہے ہیں. یہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ ہے اٹ واز کیم ان ٹو فورس آن 1 March 1880 which was adopted by Pakistan in August 1947. یہ جو ٹرم نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ٹرم ہے اٹ مینز ریٹن ڈاکومنٹس وچ آر ٹرانسفریبل بائی ڈیلیوری. نیگوشیبل انسٹرومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی تحریری دستاویزات جو ٹرانسفریبل ہوں، منتقل ہو سکتی ہوں بائی ڈیلیوری، دوسرے کے حوالے کرنے کے حوالے سے. دوسرے کو حوالے کرتے ہوئے جب آپ انہیں منتقل کر سکیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. انسٹرومنٹ ڈینوٹس ریٹن ڈاکومنٹس and negotiable means transferable by one person to another or by delivery. یعنی انسٹرومنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحریری دستاویز، اور نیگوشیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ قابل انتقال ہو جانا بائی ڈیلیوری. ان سمپل ورڈز it is a written document which is transferable from one person to another by delivery. آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک تحریری دستاویز ہے جو قابل انتقال ہے ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف جب ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اور a negotiable instrument has been defined in law as promissory note, bill of exchange or checks payable either to order or bearer. نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں ان میں پہلی چیز ہے بل آف ایکسچینج، دوسرا ہے پرومسری نوٹس، اور پھر چیکس. جتنے بھی چیکس ہیں وہ پیبل ہوں ایدر ٹو آرڈر اور بیئرر، یعنی آپ اس میں آرڈر دے رہے ہوں کہ اس کو یہ پیمنٹ کر دی جائے، کسی کو کر دی جائے، یا پھر جو حامل چیک ہے جس نے وہ چیک اٹھایا ہوا ہے اس کو ادائیگی کر دی جائے. ان نیگوشیبل انسٹرومنٹس ٹرانسفری گیٹس اے گڈ ٹائٹل آف دا ٹرانسفرر. جو نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں یہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ منتقل کر رہے ہو، جو ٹرانسفری ہے، وہ ٹرانسفرر سے بسا اوقات بہتر ٹائٹل لے لیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے پرووائڈیڈ ہی ریسیو دا ڈاکومنٹس ان گڈ فیتھ اینڈ ان پراپر فارم بیفور میچورٹی اینڈ فار ویلیو. یعنی وہ اس نے ایک تو نیک نیتی کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ حاصل کیا ہو، پراپر فارم میں لیا ہو اور بیفور میچورٹی لیا ہو، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ فار ویلیو بھی لی ہو، یعنی اس کی قیمت بھی ادا کی ہوئی ہو. ان کیس آف ادر ڈاکومنٹس the transferee ordinary does not get a better title than the transferer. عمومی طور پر جتنے باقی دستاویزات ہوتی ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ سے ہٹ کر جتنے بھی باقی ڈاکومنٹس ہیں ان میں ٹرانسفرر سے بہتر ٹائٹل نہیں لے لیتا. بٹ دس از ناٹ سو ان دا کیس آف نیگوشیبل انسٹرومنٹ. لیکن یہ صورتحال یہاں پر نہیں ہوتی. یعنی نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں، پہلی چیز یہ ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ول آلسو بی ان رائٹنگ، اٹ کین ناٹ بی وربل. اس کو تحریری صورت میں ہونا ضروری ہے، زبانی ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یعنی اگر زبانی ہے تو وہ پھر نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا. اٹ شوڈ بی ان رائٹنگ. دوسری بات ہے اٹ ول بی انکنڈیشنل، اسے غیر مشروط ہونا چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایزیلی ٹرانسفریبل فرام ون پرسن ٹو اندر، دوسرے شخص کو ایک شخص سے دوسرے کی طرف اس کو ٹرانسفریبل بھی ہو، منتقل ہو سکتا ہو. رائٹ آف اونرشپ پاسز ایدر بائی ڈیلیوری اور بائی انڈورسمنٹ. لیکن جو اونرشپ کی منتقلی کی بات ہے وہ یا تو ڈیلیوری سے ہوتی ہے، یعنی آپ حوالے کر دیتے ہیں، حوالگی سے ہوتی ہے، اور بائی انڈورسمنٹ یا آپ اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. چوتھی چیز ہے the specified amount must be written on the instrument and always payable in terms of money. جو اسپیسیفائڈ اماؤنٹ ہے وہ بھی تحریری ہونی چاہیے اس ڈاکومنٹ کے اوپر، اس انسٹرومنٹ کے اوپر، اینڈ آلویز پیبل ان ٹرمز آف منی، اور اسے رقم کی صورت میں ادائیگی اس کی ممکن بھی ہو. پانچویں چیز ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کین ایزیلی بی یوزڈ فار دا پیمنٹ آف ڈیٹ. قرضوں کی ادائیگی کے لیے اسے آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، وچ از ویری سمپل اینڈ کنوینئنٹ میتھڈ آف پیمنٹ، جو ادائیگی کا ایک آسان سا اور قابل سہولت طریقہ کار ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ اماؤنٹ آف دا انسٹرومنٹ ول بی پیبل آن ڈیمانڈ.
جو انسٹرومنٹ پر رقم لکھی ہوئی ہے، اماؤنٹ آف دا انسٹرومنٹ جو ہے وہ پیبل ہو آن ڈیمانڈ، جب بھی مطالبہ کیا جائے تو وہ اس کی ادائیگی ممکن ہو، آر ایٹ اینی پری ڈیٹرمنیبل فیوچر ٹائم، یا پھر جو آپ نے اس پر تاریخ درج کی ہے یا ٹائم بتایا ہے اس ٹائم کے اوپر اس کی ادائیگی ممکن بھی ہو۔ ساتویں چیز ہے جو اس کی کریکٹرسٹک میں فال کرتی ہے، ریٹن اماؤنٹ آن دا انسٹرومنٹ ول بی پیبل ٹو دا بیئرر آر ٹو ہز اسپیسیفائڈ پرسن۔ جو ریٹن اماؤنٹ ہوتی ہے اس انسٹرومنٹ کے اوپر وہ پیبل ٹو دا بیئرر ہو، یعنی جس نے ڈاکومنٹ وہ اٹھایا ہوا ہے، حامل دستاویز جو ہے اس کو ادائیگی ممکن ہو، یا پھر اس ڈاکومنٹ کے اوپر جس شخص کا نام لکھا ہوا ہے جو اسپیسیفائڈ پرسن ہے اس کو ادائیگی اس کی ہو سکتی ہو۔ نمبر 8، کریڈیٹر ہیز رائٹ ٹو ریکور دا ریٹن اماؤنٹ فرام دا ڈیٹر ایدر بائی ہمسیلف اور ہی کین ٹرانسفر his right to another۔ جو کریڈیٹر ہے اس کا یہ رائٹ ہے اس انسٹرومنٹ کے حوالے سے، اس کا یہ رائٹ ہے کہ رائٹ ٹو ریکور دا اماؤنٹ، کہ وہ رقم واپس لے سکے۔ کون سی رقم؟ which is written on the instrument، جو اس تحریر دستاویز کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ کس سے لے گا وہ رقم؟ from the debtor، ڈیٹر سے لے گا، either by himself، یا تو وہ خود لے سکتا ہے، اور he can transfer his right to another، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کریڈیٹر اپنا یہ حق کسی اور کو منتقل کر دے۔ لیکن یہ صورتحال یہ کریکٹرسٹک میں فال کرتی ہے اس کی انسٹرومنٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے، کہ یہاں پر کریڈیٹر کا یہ رائٹ بنتا ہے۔ نمبر 9، the debt under a negotiable instrument can be assigned to the third party by negotiation۔ جو ڈیٹ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے تحت جو بھی ڈیٹ ہے کین بی اسائنڈ ٹو دا تھرڈ پارٹی، وہ تیسرے شخص کو منتقل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کیسے؟ بائی نیگوسیشن، دونوں پارٹیز کے درمیان جب یہ بات طے ہو جائے تب یہ اسائن کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، دا ہولڈر ان ڈیو کورس کین سو ان ہز اون نیم۔ ہولڈر ان ڈیو کورس اپنے نام سے یہاں پر نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے حوالے سے دعوے دار بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز ہم نے بیان کی تھی کہ بل آف ایکسچینج اس میں فال کرتا ہے، پھر پرومسری نوٹس ہوتے ہیں اور پھر چیکس ہوتے ہیں، کہ یہ اس کی ڈیفینیشن میں نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں پہلی چیز کی طرف، وچ از اے بل آف ایکسچینج۔ بل آف ایکسچینج از این انسٹرومنٹ ان رائٹنگ containing an unconditional order signed by the maker directing a certain sum of money to a certain person or the bearer۔ bill of exchange ایک تحریر ہوتی ہے containing an unconditional order، جس میں غیر مشروط حکم دیا ہوا ہوتا ہے، signed by the maker، جس نے اس دستاویز کو تحریر کیا ہے اس کے اوپر دستخط ہونے لازمی ہیں۔ directing a certain sum of money to a certain person، certain sum of money کا ہونا ضروری ہے، رقم طے شدہ ہو کہ کتنی رقم ہے، مخصوص رقم اس کے اوپر درج ہو، اور اس کو ادائیگی کے حوالے سے certain person کو بھی آپ نے مینشن کیا ہوا ہو کہ کس شخص کو آپ یہ آرڈر دے رہے ہیں، ڈائریکشن دے رہے ہیں، or to the bearer، کہ یہ کس شخص کو ادا کی جائے، اور پھر جو بیئرر ہے اس کا وہ بھی اس کے اوپر مینشن ہونا چاہیے۔ بل آف ایکسچینج کی کریکٹرسٹک میں پہلی بات یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ان رائٹنگ۔ نمبر 2، این آرڈر اس کے اندر ہونا چاہیے، یعنی پرے آپ نہ کر رہے ہوں بلکہ آرڈر دے رہے ہوں کہ آپ اس کو ادائیگی کر دیجئے۔ اور تیسری چیز ہے اس کا انکنڈیشنل ہونا، کہ وہ غیر مشروط ہو، کہ یہ رقم اتنی رقم فلاں شخص کو ادا کر دی جائے، اور ادا کر دی جائے مین آپ آرڈر دے رہے ہیں اور تحریری صورت میں دے رہے ہیں، اور انکنڈیشنل ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کام اگر یہ کر دے، فلاں والا کام اگر یہ کر دے تو پھر اس کو رقم کی ادائیگی کی جائے۔ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کی ڈیفینیشن میں یہ چیز فال نہیں کرتی، اٹ شوڈ بی انکنڈیشنل۔ نمبر 4، میکرز سگنیچر، صرف آپ نے آرڈر نہ دیا ہوا ہو بلکہ اس کے اوپر اگر آپ نے یہ دستاویز تحریر کی ہے تو اس کے اوپر آپ کے دستخط کا ہونا بھی لازمی ہے۔ نمبر 5، ڈرائز نومینیشن، یعنی جو اس رقم کو لے گا اس کی نومینیشن بھی ہونی چاہیے، اس کا واضح طور پر نام ہونا چاہیے۔ نمبر 6، سرٹن سم آف منی، اس کے اوپر رقم کا مختص ہونا بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 7، پے مسٹ بی سرٹن، کہ کس کو وہ ہونا چاہیے، پے جو ہے وہ کی جائے گی، وہ رقم ادا کی جائے گی، اس کا نام بھی ہونا چاہیے، اور کون ادائیگی کرے گا اس کا نام بھی وہاں پر ہونا چاہیے۔ 3 پارٹیز عزیز طلبہ یہاں پر بل آف ایکسچینج میں شامل ہوتی ہیں۔ پہلی پارٹی ہے ڈرار، DRAWER،
یعنی کریڈیٹر جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ڈرائی یعنی ڈیٹر، اور نمبر 3 پے ای پیمنٹ ریسیور جو رقم وصول کرتا ہے۔ 3 اشخاص شامل ہوتے ہیں بل آف ایکسچینج میں، ڈرار، ڈرائی اور پے۔ اس کی 2 عمومی طور پر اقسام ہیں۔ پہلی ہے بل آف ایکسچینج میں ان لینڈ بلز، دوز آر ڈران ان پاکستان اینڈ میڈ پیبل ان پاکستان اور فار اے پرسن ہو ریزائڈز ان پاکستان، یعنی ایک ہی ملک میں اگر ایک شخص رہتا ہے جو ڈرا کر رہا ہے، دوز آر ڈران ان پاکستان، اس ڈاکومنٹ نے اگر پاکستان میں بنا ہے، اینڈ میڈ پیبل ان پاکستان، اور پاکستان میں ہی اس کی اگر ادائیگی ہونی ہے، اور فار اے پرسن ہو ریزائڈز ان پاکستان، یعنی اس کو کس کے لیے آپ نے یہ ڈاکومنٹ تحریر کیا ہے، ہو ریزائڈز ان پاکستان، جو ایک ملک میں رہتا ہے، یعنی ایک ہی ملک میں اس کو بنایا گیا ہو، ایک ہی ملک میں اس کی ادائیگی ہو رہی ہو، اور اس کے لیے جس کے لیے آپ نے یہ تحریر بنائی ہے وہ بھی ایک اسی ملک میں رہتا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ملک کے حوالے سے اگر یہ تینوں انگریڈینٹس پورے کیے جا رہے ہیں تو اٹ از این ان لینڈ بل آف ایکسچینج۔ دوسری ہے فورن بلز، دوز which arise out of the trade transactions between different parties in different countries۔ اگر مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں لوگ رہ رہے ہیں اور ان کے حوالے سے یہ دستاویز بنائی جا رہی ہے کہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ مختلف ممالک میں کی جا رہی ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فورن بلز ہیں۔ اب دوسری چیز ہے بل آف ایکسچینج کے بعد دوسری چیز آتی ہے پرومزری نوٹ۔ پرومزری نوٹ از این انسٹرومنٹ ان رائٹنگ، not being a currency note, not being a note or currency notes containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or the order of a certain person or to the bearer of the instrument۔ جو پرومزری نوٹ ہوتا ہے وہ بھی تحریری صورت میں ہوتا ہے، لیکن اس میں بینک نوٹ یا کرنسی نوٹس جو ہیں وہ شامل نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک انکنڈیشنل آرڈرز پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن آرڈر نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر انڈر ٹیکنگ آئے گی۔ پرومزری نوٹ اور بل آف ایکسچینج میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر بل آف ایکسچینج میں آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر انکنڈیشنل انڈر ٹیکنگ ہوتی ہے، سائن بائی دا میکر، جو اس نے وہ اس کو بنایا ہے اس کے وہاں پر دستخط بھی ہونے چاہیے، ٹو پے اے سرٹن سم آف منی، کہ وہ یہ رقم ادا کر دے، دوسرے وہ ایک انڈرٹیکنگ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کرے گا، کسی خاص شخص کو ایک خاص رقم ادا کر دے گا، آر ٹو دا آرڈر آف اے سرٹن پرسن ٹو دا بیئرر آف دا انسٹرومنٹ، یا پھر وہ کسی اور کو یہ آرڈر کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیئرر آف دا انسٹرومنٹ ہے وہ اس کو اس کی ادائیگی کر دے۔ تو اس میں بنیادی طور پر پرومس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ رقم کی ادائیگی کے حوالے سے ایک انڈرٹیکنگ ہوتی ہے۔ اٹ از این انکنڈیشنل ریٹن اسٹیٹمنٹ بائی ون پرسن ٹو اندر ان وچ دا میکر پرومس ٹو پے آن ڈیمانڈ اور آن اینی فیوچر ٹائم، فیوچر ڈیٹ a stated sum of money to the specified person or the bearer of the instrument۔ اس میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں، بل آف ایکسچینج میں 3 پارٹیز تھی، یہاں پر 2 پارٹیز ہوتی ہیں۔ پہلا ہے نمبر 1 از دا میکر ہو از دا پیئر، اور دوسرا ہے پے ای جس کو ادائیگی کی جا رہی ہے، یعنی 2 اشخاص ہو گئے، ایک تو ادائیگی کرنے والا اور دوسرا جس کو اس کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ اس کی کریکٹرسٹکس میں 7 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے ریٹن فارم میں ہونا چاہیے، دوسرا ہے ایکسپریس آرڈر ٹو پے، اور تیسری چیز ہے انکنڈیشنل پرومس ہونا چاہیے، اور چوتھا ہے سائنڈ بائی دا میکر۔ نمبر 5 ڈیفینٹ سم آف منی، اینڈ نمبر 6 میکر مسٹ بی پے سرٹن پرسن، اینڈ نمبر 7 پے ٹو بی سرٹن۔ امپورٹنٹ نوٹس میں سے یہاں پہلی بات یہ ہے کہ دا پرومس ٹو پے مسٹ بی لافل، جس بات میں آپ پرومس کر رہے ہیں کہ آپ یہ رقم کی ادائیگی کریں گے، اٹ شوڈ بی لافل، ان لافل اسے نہیں ہونا چاہیے، قانونی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سود کے حوالے سے یا آپ یہ کہیں کہ قمار بازی کے حوالے سے، گیمبلنگ کے حوالے سے اگر یہ کہتا ہے کہ میں جناب فلاں کو پے کروں گا اور اس میں پرومس کر رہا ہے، تو اٹ از ناٹ اے لافل آبجیکٹ، آبجیکٹ کو بھی لافل ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پرو نوٹ مسٹ بی پراپرلی اسٹیمپڈ، اگر پرونوٹ آپ نے لکھا ہے تو اس کے اوپر ٹکٹس بھی لگے ہونے چاہیے، سٹیمپس لگی ہونی چاہیے۔ اینڈ نمبر 3 سٹیمپس مسٹ بی کینسلڈ
اگر جو ٹکٹس آپ نے لگائی ہیں، جو سٹیمپس لگائی ہیں، ان کو کینسل کرنا، یعنی ان کے اوپر لائنز لگا لینا، لائنیں لگا لینا، وہ بھی اس کے امپورٹنٹ چیز میں شامل ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو پھر وہ ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں بنے گا جب تک آپ نے انہیں ان سٹیمپس کو کینسل نہیں کیا ہے۔ پھر اگلی چیز ہے، دو تو ہم نے پڑھ لی، بل آف ایکسچینج اور پھر پرومیسری نوٹس۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ چیکس کیا ہوں گے۔ سیکشن 6 آف دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ ڈیفائنز اے چیک از اے بل آف ایکسچینج۔ چیک جو ہوتا ہے وہ ایک بل آف ایکسچینج ہے، which is drawn upon a specified banker and payable on demand۔ ایک مخصوص بینکر نے اس کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے اینڈ پیبل آن ڈیمانڈ، اور اس کو جب بھی مطالبہ کیا جائے گا اس کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ A written order of a depositor upon a bank to pay to the designated party or the bearer a specified sum of money on demand۔ ایک تحریری آرڈر ہوتا ہے ڈپازیٹر کا، کھاتے دار کا، ایک تحریری حکم ہوتا ہے، حکم نامہ ہوتا ہے کھاتے دار کی طرف سے، اپنے ہی بینک کے نام وہ مرتب کر رہا ہوتا ہے، جس میں وہ بینک سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عند طلب جو معین رقم ہے، مخصوص رقم ہے، وہ ادا کرے گا، اور وہ اس کے بارے میں وہ کہے گا کہ جو جس کا نام اس چیک کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو، یا بیئرر کو، یا جس کا وہ آرڈر کر رہا ہے اس کو یہ ادا کر دے۔ All checks are bill of exchange, but all bill of exchange are not checks۔ لیکن جتنے بھی بل آف ایکسچینج ہوتے ہیں ان کا چیک ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے بھی چیکس ہیں وہ سارے کے سارے بل آف ایکسچینج کی ڈیفینیشن میں بھی فال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اٹ از ان رائٹنگ، تحریری ہونا چاہیے۔ دوسری بات انکنڈیشنل ہونا چاہیے۔ تیسری بات ایکسپریس آرڈر ٹو پے، صریح اور واضح طور پر آرڈر دیا ہو کہ اس کی ادائیگی کی جائے۔ نمبر 4 سائنڈ بائی دا ڈرار، جس نے لکھا ہے اس کے دستخط ہونے بھی چاہیے۔ نمبر 5 سرٹن سم آف منی ہونی چاہیے۔ نمبر 6 پے مسٹ بی سرٹن۔ نمبر 7 اسپیسیفائڈ بینکر، یعنی جس بینک سے کہا جا رہا ہے اس کو بھی اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے۔ اینڈ نمبر 8 پیبل آن ڈیمانڈ، اس میں بھی 3 پارٹیز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 از دا ڈرار ہو ڈراز دا چیک۔ نمبر 2 ڈرائی، دا بینک آن وچ دا چیک از ڈران، وہ بینک جہاں پر اس چیک نے اس کی ادائیگی ہونی ہے، چیک نے کیش ہونا ہے۔ نمبر 3 پیئی ان ہوز فیور چیک از ڈران، دا پیئی مے بی اے تھرڈ پارٹی اور دا ڈرار ہمسیلف۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ جو پیئی ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص ہے جس کو اس کی ادائیگی کی جانی ہے، اور یہ تیسرا شخص بھی ہو سکتا ہے، اور جس نے وہ چیک بنایا ہے دا ڈرار ہمسیلف، وہ خود بھی ہو سکتا ہے جس نے یہ چیک بنایا ہے۔ تو چیکس کی جو اقسام ہیں ان میں پہلا ہے بیئرر چیک۔ دس ٹائپ گیوز دا بیئرر اے رائٹ ٹو گیٹ پیمنٹ وداؤٹ اینی فارمیلٹی۔ جو بیئرر چیک ہوتا ہے اس میں بیئرر کا، یعنی جس نے وہ چیک اٹھایا ہوا ہے، چیک کا جو حامل ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ بغیر فارمیلٹی کے اس کو اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ A bearer check can be cashed without having to be endorsed by the person presenting it۔ یعنی اس میں یہ اس کا رائٹ ہے کہ بیئرر چیک اگر اس کے پاس ہے تو اٹ شوڈ بی کیشڈ، اس کو فوری طور پر کیش ہونا چاہیے، وداؤٹ اینی فارمیلٹی، بغیر کسی فارمیلٹی کے، اینڈ ہیونگ ٹو بی انڈورسڈ بائی دا پرسن پریزنٹنگ اٹ، یعنی اس کی انڈورسمنٹ، اس کی تصدیق، اس کی توثیق کی ضرورت نہیں ہے جو شخص اس کو پریزنٹ کر رہا ہے بیفور دا بینک۔ دوسری قسم ہے اس کی آرڈر چیکس۔ اٹ از اے چیک میڈ پیبل ٹو اے پرسن اور اے فرم اور آرڈر۔ دا سگنیفیکینس آف دا ورڈ آرڈر is that the payee must endorse it unless he pays it into his own account۔ یعنی جو آرڈر چیک ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کیش نہیں ہوتا بلکہ اکاؤنٹ میں جاتا ہے، جس شخص نے وہ چیک پیش کیا ہے اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا، لیکن کیسے کہ اس کی انڈورسمنٹ ہوگی۔ if the check is encashed by someone else it will require endorsement۔ اگر کوئی اور شخص اس کو کر رہا ہے تو اس کی انڈورسمنٹ ہونی ضروری ہے، اس کی توثیق اور تصدیق ہوگی اور پھر یہ اس میں چلا جائے گا۔ تیسری قسم ہے اس کی کراس چیک کی۔ A check is said to be crossed when it bears
across on its face with two parallel lines, transverse lines, parallel भी होंगी और transverse lines होंगी, which are usually drawn on the left hand top corner of the check. क्रॉस चेक वो होता है जिसके एक कोने के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर पैरेलल लाइंस लगी होती हैं, मुतवाजी जो लाइनें हैं, खतूत हैं, वो वहाँ पर होती हैं और ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं उस चेक के ऊपर. पर्पस क्या है इस क्रॉस चेक का? पर्पस ऑफ द क्रॉसिंग इज टू डायरेक्ट द ड्राई. यहाँ पर जो ड्राई है उसको ये हिदायत दी जा रही होती है, यानी विच हु इज अ बैंकर. ड्राई यहाँ पर बैंकर है. टू पे द अमाउंट ऑफ चेक ओनली टू ए बैंकर, यानी अगर ये कैश जो है, ये चेक जो है सिर्फ बैंकर को दिया जाएगा, सो दैट द पार्टी हु रिसीव्स द पेमेंट कैन इजीली बी ट्रेस्ड. यानी जिसको अदायगी उसकी की जा रही है ताकि वो आसानी से उसको ट्रेस आउट किया जा सके. द ऑब्जेक्ट ऑफ इट टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द चांसेस ऑफ द फ्रेजुलेंट पोजेशन ऑफ द चेक. इसका पर्पस ये है, इसका मकसद ये है यहाँ पर कि पार्टीज़ को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए कि यहाँ अगर किसी ने यहाँ पर फ्रॉड किया हो और इस चेक को उठाकर ले आया हो तो उसको आसानी से आप ट्रेस आउट कर सकेंगे. डिस्टिंक्शंस क्या हैं चेक्स की और बिल ऑफ एक्सचेंज की? जब चेक्स के बारे में हम ये कहते हैं कि ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज की अक़साम में है, तो फिर क्या फ़र्क है, डिस्टिंक्शंस क्या हैं? पहली बात ये है कि चेक ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर. चेक स्पेसिफाइड बैंकर के पास जो है वो ड्रा होता है. और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं मे बी ड्रॉन ऑन एनीबॉडी इंक्लूडिंग अ बैंकर. किसी भी शख्स को उसकी अदायगी जो है वो किसी पर भी उसकी ड्रा किया जा सकता है और इसके अंदर बैंकर खुद भी शामिल हो सकता है. नंबर 2, चेक्स जो हैं पेएबल इमीडिएटली ऑन डिमांड. चेक्स जो होते हैं इमीडिएटली फौरी तौर पर जो है वो या उसकी अदायगी की जा सकती है या उसमें ऑर्डर दिया जा सकता है. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में इट इज़ एंटाइटल्ड टू डे ऑफ ग्रेस. उस दिन की जो है वो ग्रेस यहाँ पर मिल जाती है. तीसरी चीज़ है चेक्स में, चेक डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस बट इंटेंडेड फॉर इमीडिएट पेमेंट. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एट फर्स्ट इंस्टांस इट मस्ट बी एक्सेप्टेड. पहले लम्हे में या पहले स्टेप के ऊपर इसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है फॉर पुटिंग द लायबिलिटी ऑन द एक्सेप्टर. और फिर नंबर 4, चेक्स जो होते हैं फेलियर ऑफ प्रेजेंटिंग इट इन ड्यू टाइम डज नॉट डिस्चार्ज द ड्रार. अगर उसको ड्यू टाइम में पेश नहीं किया गया तो ड्रार की जिम्मेदारी को ख़त्म नहीं कर देते. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या है, फेलियर ऑफ प्रेजेंटिंग इट इन ड्यू टाइम विल डिस्चार्ज द ड्रार. अगर आपने उसको इन ड्यू टाइम उसको पेश नहीं किया तो ड्रार की जिम्मेदारी यहाँ से ख़त्म हो जाती है, यानी जिसने उसको बनाया है उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है. लेकिन चेक्स में ऐसा नहीं होता, वो जिम्मेदारी उसकी बरकरार रहती है. नंबर 5, नोटिस ऑफ डिसऑनर इज़ नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ चेक्स. अगर चेक जो है वो डिसऑनर हो गया तो उसमें नोटिस दिया जाना ज़रूरी नहीं होता. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस ऑफ डिसऑनर मस्ट बी गिवन. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है तो उसका नोटिस दिया जाएगा. एंड नंबर 6, चेक्स मे बी क्रॉस्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नेवर बी क्रॉस्ड. चेक्स जो हैं क्रॉस उनको किया जा सकता है, यानी इवन मिसाल के तौर पे हमने अभी कहा कि क्रॉस चेक जो होते हैं वो क्रॉस किए जाते हैं, तो लिहाजा क्रॉस चेक की सूरत में उनको क्रॉस भी किया जा सकता है. बिल ऑफ एक्सचेंज में ये सूरत हाल नहीं होती. अब दूसरी चीज़ है चेक्स और प्रॉमिसरी नोट्स में क्या डिस्टिंक्शन होगी. नंबर 1, चेक्स जो हैं कंटेन्स ऑर्डर टू पे और नोट्स में यानी प्रॉमिसरी नोट्स में कंटेन्स प्रॉमिस टू पे. पहले में ऑर्डर दिया जा रहा है और दूसरे में प्रॉमिस किया जा रहा है. नंबर 2, 3 पार्टीज. कहां पर चेक्स के अंदर 3 पार्टीज होती हैं, ड्रार, ड्राई और पेई. नोट्स में क्या होता है, 2 पार्टीज होती हैं, मेकर एंड पेई. नंबर 3, चेक्स पेमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय गिविंग नोटिस टू द बैंकर. बैंक को एक नोटिस देकर आप उसकी पेमेंट को रुकवा सकते हैं. लेकिन नोट्स में, प्रॉमिसरी नोट्स में, इफ वंस इशूड पेमेंट कैन नॉट बी स्टॉप्ड. अगर एक दफ़ा आपने इशू कर दिया तो फिर उसकी पेमेंट वो है स्टॉप नहीं की जा सकती. नंबर 4, चेक्स इट इज ड्रॉन ऑन ए थर्ड पार्टी फ्रॉम इशूड बाय पर्टिकुलर बैंक. और नोट्स में, बिल प्रॉमिसरी नोट्स में मे बी ड्रॉन ऑन एनी पेपर, नीड नॉट एनी पर्टिकुलर फॉर्म. कहीं पर भी, यानी चेक जो है उसका एक खास फॉर्म होता है, उसके ऊपर आप लिखते हैं. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में
فارم نہیں ہوتا, کسی بھی ڈاکومنٹ کے اوپر آپ یہ لکھ سکتے ہیں. نمبر 5, چیکس جو ہیں آلویز ڈران ٹو اے پرٹیکولر بینک, ایک مخصوص بینک کو آپ دے رہے ہوتے ہیں. ویئر اکاؤنٹ از اویلیبل, جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہوگا وہیں پر آپ اس کو بھیج سکیں گے. لیکن نوٹس میں کین بی ڈران آن اینی پرسن, کسی بھی شخص کے